بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، آج صرف علی علی کرنا ہے، اس لیے کہ بگ ڈے آپ کا گزر گیا، ہماری بگ نائٹ چل رہی سب کانٹیننٹ پہ۔ یو کے میں آج 13 رجب ہے، گزر گئی 13 رجب، لیکن ہمارے پاس آمد مولا ابھی چند گھنٹے باقی ہے۔ یہ وہ رات یا وہ دن تھا کہ اس پرسنالٹی، اس ہستی کی برتھ ڈے تھی، ولادت تھی، کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا ہم کو علی والا کہہ کے یاد کرتی ہے، دنیا ہم کو شیعان علی کہہ کر پکارتی ہے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے آج کی رات کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ بھی یہ کہے کہ اے علی کے شیعو آ جاؤ۔ بخشش اسی میں ہے کہ اگر اللہ کہہ دے کہ یہ علی کا شیعہ، ہم کو وی آر ریئلی پراؤڈ کہ ہمارا آقا ایسا ہے۔ دنیا ہم کو پکارے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو دوستو یاد رکھو کہ علی کا شیعہ بن کے پھر زندگی گزارنا، یہ ذہن میں رکھو۔ آج تمہارا بہت بڑا دن گزر گیا، ایک بلیسنگ کا، ایک رحمت کا دن تھا، اور یہ دن یاد رکھو ابھی 3 دن اور باقی ہے۔ مولا ابھی آئے ہیں، کعبے کے اندر ہے، ابھی کعبے سے باہر علی نہیں آیا۔ کعبے سے باہر آئیں گے علی 16 رجب کو۔ میں ایک چھوٹی سی ہسٹری 25-30 منٹ پڑھوں گا آج، بس چھوٹی سی ایک ہسٹری آپ کو بیان کروں گا کہ مولا بی بی فاطمہ بنت اسد گئیں کیسے، اور آنے کے بعد کیا ہوا، اور ہم کو آج کے دن سے، آج کی اس رات سے ہم کو کیا لینا ہے۔ سیلیبریشن گرینڈ کرو، میں بار بار بول رہا ہوں، اور آج شب جمعہ بھی ہے اور مولا کی ولادت بھی ہے، تو آج ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کو بھی مولا علی کی ولادت کی مبارکباد۔ ان کے لیے بھی کوئی کام آج ایسا کرو کہ ان کو بھی وہاں پہ ثواب پہنچے۔ کل تک وہ بھی جشن کرتے تھے، کل تک وہ بھی مولا علی کی ولادت کی محفل کرتے تھے، لیکن آج منو خاک کے نیچے ہیں۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو، آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کو مولا کی بارگاہ میں آج قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ اس لیے کہ جب معصوم کی ولادت ہوتی ہے، اور علی جیسے معصوم کی جب ولادت ہوئی تو رحمتیں مسلسل زمین کے اوپر آئی۔ تو ہماری دعا بھی یہ ہے کہ پروردگار جتنے مرحومین ہیں آج امام علی کے نام پہ ان کو معاف کر دے۔ جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں آج تو رحمتوں کو نازل کر دے، اور جتنے مرحومین اور جن جن لوگوں نے آج کی محفل کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین، اور امام علی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا علی کے شیعہ حیدر کرار، محبان آل محمد دنیا سے گزر گئے، اپنی اپنی گریف کے اندر ہے۔ اللہ آج کا یہ تیری رحمت والا دن تھا، برکتوں والا دن تھا، نعمتوں والا دن تھا۔ عزیزو، اللہ تو زمین کے اوپر جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے اوپر تو اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا۔ آج کی رات ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار وہ ساری رحمتیں ان مرحومین تک پہنچا دے جن کے لیے یہ شب جمعہ کی یہ میلاد رکھا گیا کہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے۔ عزیزو، اتنا بڑا دن تھا، اس امام کی ولادت ہے کہ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہمنشین ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پر پہنچنے والا ہے، جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، جو 2 نیزوں سے لڑنے والا ہے، جو 2 تلواروں سے لڑنے والا ہے، جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے، اس امام کی ولادت ہے کہ جس کی وجہ سے آج
یہ اللہ نے ساری عالمین کو خلق کیا، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، جس نے سارے نبیوں کی مدد پوشیدہ رہ کر، ہڈن رہ کر کی، اور اللہ کے رسول کی مدد ظاہر بظاہر کی۔ ایک عظیم پرسنالٹی جس کی محبت ایمان ہو گیا، جس سے بغض کفر و نفاق، جو صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ ھذا صراط مستقیم۔ اس علی کی ولادت کی رات، اس علی کی ولادت کا دن گزرا، میں آپ سے پوچھ رہا کہ ہاؤ ڈیڈ یو سیلیبریٹڈ برتھ ڈے آف امام علی؟ کیسے سیلیبریٹ کیا تم نے؟ اپنی مرضی سے کیا یا ویسے کیا جیسے علی چاہتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے کیا تو وہ سیلیبریشن نہیں ہے۔ سیلیبریشن یہ ہے کہ آج امام علی کو گفٹ دینا ہے، علی کو گفٹ دینا، اس علی کو گفٹ دینا کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہم کو ایک گفٹ دیا۔ اب میں تاریخ کا وہ واقعہ پڑھا کہ ولادت امیر المومنین ہوئی کیسا، کہ کس طرح امام علی کعبے میں آئے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں یاد رکھو کہ جب یہ واقعہ ہوا 12 رجب تھی، 12 رجب نائٹ تھی، رات کے وقت کعبہ، خانہ کعبہ ایک ویلی میں ہے، اطراف میں ماؤنٹینس ہیں پورے، اور وہ زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا کعبے میں۔ اس روایت کے راوی جو ہے عباس ابن عبد المطلب ہے، جو جناب ابو طالب کے بھائی ہیں، عباس ابن عبد المطلب جس سے پوری بنی عباس چلی۔ تو وہ راوی ہے کہ میں کعبے کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ میری بھائی کی وائف فاطمہ بنت اسد ایک مکمل حجاب میں، یہ بی بی اپنے گھر سے اتر کے آئی اور آ کر سیدھا خانہ کعبہ پہ آئی۔ اس زمانے میں سبھی لوگ جاتے تھے کعبے میں، کعبہ ان کے مکے میں تھا، اور یہ خاندان، یہ فیملی تھی اہل بیت کی، تو جو بھی کعبے میں جاتا تھا، آپ اور ہم بھی جاتے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کعبے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ سب سے پہلے دروازے کے پاس جاتے، جو مین ڈور ہے گولڈن ڈور، وہاں جاتے، یا حجر اسود کے پاس جاتے۔ حجر اسود کے پاس جاتے، وہ بلیک سٹون جو ہے وہاں جاتے، یا ڈور کے پاس جاتے۔ اسی طرح اور طواف کرتے، طواف کر کے دونوں جگہ جا کے دعا کرتے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد بھی آئیں، انہوں نے طواف کیا کعبے کا، اس لیے کہ کعبے کے طواف کا سب سے زیادہ ثواب طواف کا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ نماز کا ثواب نہیں ہے، نماز کا ثواب ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، نجف اشرف میں پڑھے تو 2 لاکھ رکعت کا، مسجد خبا میں اگر کوئی پڑھے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ انہیں ہر جگہ کا ثواب بتایا گیا، لیکن کعبے کا کیا ثواب بتایا؟ کعبے میں کہا کہ جتنا تم طواف کرو گے، کعبے کا چکر لگاؤ گے، اتنا اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرتا۔ تو کعبے کے لیے لازم ہے کہ جب بھی کوئی کعبے میں انٹر ہو، آپ صرف نماز پڑھنے کی نیت سے انٹر ہو رہے تو اس وقت بھی طواف کعبہ کرنا لازم ہو جاتا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد آئی، انہوں نے طواف کیا، طواف کے حجر اسود کے پاس دعا کی، ڈور کے پاس دعا کی، پھر حجر اسود سے پیچھے جانے لگی، سامنے جانے لگی حجر اسود کے۔ حجر اسود کعبہ کے 4 کارنر سے، 4 کارنر سے، ہر کارنر پہ دعا ہے۔ فرسٹ کارنر ڈور کے بعد جو گولڈن ڈور ہے، اس ڈور کے بالکل بازو جو کارنر ہے وہیں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ وہ بلیک سٹون ہے کہ جس کو نبی آدم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں نے محرم کی مجلسوں میں پڑھا تھا کہ جب جناب نبیوں کی حالات پڑھا تھا اس وقت میں نے پڑھا تھا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ بلیک سٹون آلموسٹ 18,000 ایئرس پرانا ہے۔ جنت سے آدم لے کر آئے تھے 2 چیزوں کو، ایک سٹون کو لے کر آئے تھے، ایک سٹک لے کر آئے تھے، جو بعد میں عصائے موسیٰ بنی۔ جناب موسیٰ کی نبوت کی وہ سٹک جو پھینکتے تھے تو اشگاہ بنتی تھی، وہ بنی۔ تو 2 چیزوں کو آدم جنت سے لے کر آئے تھے، اور لا کر اس سٹون کو کوہ ابو قبیس جو سب سے بڑا ماؤنٹین ہے وہاں پہ رکھا تھا۔ اور جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا تو اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم کو کہ جا کے کوہ ابو قبیس سے جا کر وہ پتھر لاؤ اور سٹون کو یا لگاؤ۔ یہ عجیب سٹون ہے حجر اسود کا، کہ جس کا کمال یہ ہے دوستو، یاد رکھنا ہے میں جو بات بولنے جا رہا، کہ یہ سٹون کا معجزہ یہ ہے کہ یہ سٹون کو اگر کعبے کی بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو جب حجر اسود لگایا جاتا تو سوائے معصوم کے اور کوئی اس کو فکس نہیں کر سکتا، سوائے معصوم کے کوئی فکس کر ہی نہیں سکتا،
कितना भी इंसान ट्राई कर ले वो लूज रहेगा, लेकिन मासूम आएगा तो मासूम के हाथों से ही वो लगेगा। तो कई वाक़यात हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में हुआ, जनाब चौथे इमाम के ज़माने में काबे की बिल्डिंग टूटी, और उसके बाद आज से 2 या 250 साल पहले ज़माने के इमाम ने आके वो स्टोन को फिक्स किया था। बहरहाल अगर आज हमारी ज़िंदगी में काबे की बिल्डिंग टूटती है और हजर अस्वद लगता है, बिल्डिंग टूटना कोई वो बात नहीं है, हजर अस्वद की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा कि हजर अस्वद के को अगर बिल्डिंग हमारे ज़मान लाइफ में टूटती है तो जब भी हजर अस्वद लगाने का अनाउंसमेंट हो तो ज़रूर काबा जाना। अल्लाह हमको काबे की ज़ियारत नसीब करे, ज़रूर जाना, इसलिए कि वो जो स्टोन फिक्स करेगा वो इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फरजो शरीफ होंगे। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके बाद बीबी आई, हजर अस्वद जो है, अगर आपके जहनों में काबा है, हजर अस्वद से आप अगर ये दीवार की तरफ आते काबे की, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर, एक कॉर्नर मकाम इस्माइल का है और दूसरा कॉर्नर मकाम इस्माइल पे एंड होता, ये लास्ट कॉर्नर है, हजर अस्वद के साथ लगा हुआ कॉर्नर। एक साइड पे हजर अस्वद है, एक साइड पे रुकने यमानी। ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर उस वक्त उस जमाने में कुछ नहीं था, एक नॉर्मल कॉर्नर था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्नर हो गया। क्यों? आपको मालूम है ये कॉर्नर अगर आज भी आप खाने काबा जाएंगे तो वो क्रैक आज भी आपको नजर आएगा। इन्हें 12 रजब की रात को जो क्रैक हुआ था काबे की बिल्डिंग में, आज भी आप सोचो, सॉलिड, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, सॉलिड स्टोन की बिल्डिंग है काबा, वेरी सॉलिड स्टोन कि आप हिला भी नहीं सकते, इतना सॉलिड स्टोन है। और सॉलिड स्टोन का इस ये जो कॉर्नर है उस पर इतना बड़ा क्रैक पड़ा हुआ है और उस पर इन्होंने सिल्वर लगा दिया। सिल्वर आपको क्लियर नजर आता, सिल्वर लगा हुआ। हज के जमाने में ये लोग क्या करते हैं, उस काबे के गलाफ को पुल करते, ऊपर कर देते, तो उस वक्त और क्लियर नजर आता। लेकिन अब अभी भी अगर तुम उम्रे पे जाओ तो वो हिस्से में पूरा सिल्वर नजर आएगा। पूरी बिल्डिंग स्टोन की है, सिल्वर सिर्फ वहां लगा। दुनिया ट्राई करती रही, कोशिश करती रही कि ये मोजिजे को छुपा दे, लेकिन अल्लाह ने इस निशानी को बाकी रखा। ये निशानियों में से एक निशानी है अल्लाह की, ये अजीब मोजिजा है। बीबी फातिमा बिनते असद आई और उस कॉर्नर के पास आके दुआ, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मेरी भाई की वाइफ वहां खड़े रह के दुआ कर रही थी, बीबी दुआ कर रही थी, एकदम काबे की दीवार ऐसा फट के इस तरह से दरवाजा बन गया, पूरा क्रैक है, पूरा एक डोर बन गया, इस तरह से हटी, और बीबी फातिमा सीधा दरवाजा उस दीवार के अंदर से काबे में चली गई और दीवार फिर बंद हो गई। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं देख रहा आंखों से, हम लोग दौड़ते हुए आए तक फातिमा अंदर चली गई थी, दीवार मिल गई। अब आप इंसाफ से बोलो कि अगर आप किसी दीवार के पास लंदन में खड़े हुए और दीवार फट जाए, आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? अंदर जाएंगे या फौरन भागेंगे वहां से? इंसान की फितरत है, नेचर है कि वो पीछे जाएगा। लेकिन फातिमा बिनते असद अंदर जाके बीवी ने बताया कि मैं कर्रारन व गैर फरारन की माँ हूं, मैं पीछे जाने वालों में नहीं। बीवी अंदर चली गई और दीवार बंद हो गई। अब हंगामा मच गया मक्के में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हर आदमी परेशान मक्के का। सीधा दौड़ते हुए जनाब अबू तालिब के पास आए। जनाब अबू तालिब वॉज वेरी रिलैक्स, कूल बैठे हुए। उनका गजब हो गया, तुम्हारी बीवी काबे के अंदर चली गई, दीवार बंद हो गई, दीवार खुली, वो अंदर गई या दीवार बंद हो गई। जनाब अबू तालिब इतने रिलैक्स है, इनकी खामोशी, इनका इत्मीनान ये बता रहा कि जैसे इनको भी मालूम था कि मेरा ये बच्चा घर में नहीं पैदा होगा, अल्लाह के घर में पैदा होगा। टोटल रिलैक्स में अबू तालिब बैठे। इन लोगों ने कहा चाबी लो, इसलिए कि अबू तालिब सरदार है मक्के के सरदार है, चाबी उनके पास है, कीज उनके पास है। सारे लोग दौड़ते हुए आए, आके खाने काबा का लॉक खोलने की कोशिश की। उस डोर का कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉक नहीं था, पूरे ट्राई करते थे, तोड़ने की कोशिश की, ना लॉक खुला ना टूटा। अब सब परेशान। 3 दिन गुजर गए, 12 रजब की रात को बीबी अंदर गई और यहां पे जनाब अबू तालिब उतने ही रिलैक्स बैठे हुए। ऐसे मालूम हो रहा कि अबू तालिब को ये वही हो गई थी, ये पता था कि कौन आने वाला है और कहां आने वाला है। 3 दिन के बाद मैं बहुत शॉर्ट कर रहा, मैं सिर्फ 20-25 मिनट पढ़ूंगा इसलिए कि फंड रेजिंग है इस वक्त।
اس کے بعد پلٹ کے جناب ابو طالب اور بی بی اللہ کے رسول اس وقت تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، یتیم عبداللہ ہے، اللہ کے رسول اور جناب ابو طالب سیدھا آئے، کہاں پر آئے؟ اس جگہ پہ آئے، اس سپاٹ پہ آئے کہ جہاں پہ دیوار شک ہوئی تھی، آئے کچھ دیر ٹھہرنا تھا کہ دیوار پہ شک ہوئی۔ اب یہاں پہ مجھے شاعر کے دو مصرے یاد آئے، غور سے سنا۔ شاعر کہتا ہے کہ کیوں کر نہ رشک آئے، کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، صدقے میں تو علی کے 2 مرتبہ ہنسی ہے۔ کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، صدقے میں تو علی کے 2 مرتبہ ہنسی ہے۔ عزیزو، اگر اللہ دروازے سے فاطمہ بنت اسد کو بلا لیتا، غور سے سنو، دروازے سے باہر آتی تو دنیا یہ کہتی کہ یہ اتفاق تھا دیوار کا شک ہونا، دوسری دفعہ دیوار کا پھٹنا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ مرضی خدا تھا، جس مرضی کے خدا نے بی بی فاطمہ کو اندر بلایا اور اسی مرضی سے پھر دیوار کو بنا کے پھر باہر بھیجا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم چاہے ہمارا وہ ولی آیا ہے کہ جس کے لیے ہم نے ایک نیا دروازہ کعبے میں کھولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بی بی باہر آئی، اب 3 دن کے بعد آئی، 3 دن کے 12 کی رات میں گئی تھی، 16 رجب کو باہر آئی، 16 رجب کو she came back from Kaaba، 16 رجب she came back from Kaaba، just imagine، just 3 دن کے بعد آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا 3 دن سے میں بھوکی ہوں، 3 دن سے پیاسی ہوں، 3 دن ہو گئے۔ اب عورت جب ڈیلیور کرتی ہے بچے کو تو کتنی ویک ہو جاتی۔ فاطمہ بنت اسد نے آگے یہ نہیں کہا کہ بیٹا I'm so hungry، میں بھوکی ہوں۔ دوستو، جب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، جب نبی عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو مریم نے کو اللہ نے ایک وقت کا کھانا بھیجا تھا۔ جب مریم کے لیے ایک وقت کا کھانا آ سکتا تو یہ تو فخر مریم ہے اور یہ فخر عیسیٰ ہے آنے والا، جس کی ولایت کو ایکسپٹ کرنے سے نبی عیسیٰ کو اولی العزم پیغمبر بنے۔ نبی عیسیٰ ہوا کیا؟ 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی، اللہ انتظام کرتا رہا، ملائکہ آتے رہے، کھانا دیتے رہے۔ اب سوچو کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، یہ وہ فاطمہ بنت اسد۔ تو بی بی باہر آئی، آتے پہلا چیز کیا کہا، کمپلین کیا کیا؟ کمپلین یہ کیا کہ بیٹا رسول اللہ سے جناب ابو طالب کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر اپنی چچی کو سلام کیا۔ تو بی بی نے کہا میرے لال، اللہ کے رسول سے کہا میرے لال، بچے نے ابھی تک، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں ایک چاند سا بچہ تھا، خوبصورت حسین۔ آپ یو کین امیجن کہ مولا علی کا حسن کیا تھا۔ عزیزو، اللہ کے لیے ایک نام ہے نا، اللہ کا بڑا مشہور نام ہے جمیل یعنی حسین، خوبصورت، بیوٹیفل، اللہ کا یہ نام ہے۔ تو اللہ حسین ہے، ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ اتنا حسین ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ ان کو دیکھو، علی کو دیکھو اور اللہ کے چہرے کو، اللہ کو پہچانو۔ اسی لیے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ یا علی تمہارا چہرہ، تم وجہ اللہ ہو، تمہارا چہرہ اللہ کا چہرہ۔ یہ اللہ کا محبوب ترین بندے کا نام علی ہے۔ یاد رکھو میں نے کیا جملہ بولا؟ اللہ کا محبوب ترین بندہ جو ایک راتوں میں 500 سجدے کرتا تھا، اس بندے کا نام علی ہے۔ لیکن چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ حسن علی کو دیکھو، جمال علی کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو۔ اگر لڑکی کبھی پریگننٹ ہے، میں یو کے والوں کو بول رہا ہوں اہل بیت چینل کے ذریعے، جب لڑکیاں پریگننسی میں آتی ہے 4 مہینے کی، جب تمہاری پریگننسی 4 منتھس کی ہو جاتی تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر سجدہ رکھو، 5 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، and 75 times say یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو۔ اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ جو بھی بیبی میرے پیٹ میں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی،
کبھی یہ نہیں بولنا کہ مجھے یہ دے یا یہ دے، یہ بولنا جو دے ہیلتھی دے، جو بھی لڑکی میرے، جو بھی اولاد میرے پیٹ کے اندر ہے، اللہ تو اس کو حسین و خوبصورت بنا دے، تیرے اسلام کا واسطہ، تیرے ولی کا واسطہ۔ پھر 4 سلوات پڑھو، روز یہ عمل کرو لڑکی۔ ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے دے، بچہ خوبصورت پیدا ہوتا۔ اب لندن کا ہر بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا نام کی یہ دعا ہے۔ تو بس بی بی آئی باہر اپنے اس چاند کو لے کر، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، مولا کو لے کر آئیں، لائیں، اللہ کے رسول نے سلام کیا اور پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ گھبرا گئی، ماں ہے نا، 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ کے عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ بس کہا، رسول نے کہا کہ میری آغوش میں دیجئے۔ جیسے ہی آغوش رسول میں امام آئے، جیسی مولا آغوش میں آئے، فوراً آنکھوں کو کھول کے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ علی وہ واحد بندہ ہے زمین اور آسمان میں، علی وہ واحد اللہ کی مخلوق کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، جس کے چہرے کی زیارت کی، وہ اللہ کے رسول کا چہرہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مولا کی۔ یا علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی، رسول کا انتظار کر رہے تھے، یا علی کے بیٹے ثانی حیدر مولا عباس نے نہیں کھولی تھی۔ مولا عباس کے لیے بھی یہی ہے۔ مولا عباس کے لیے جب بی بی ام البنین حجرے سے باہر آئی اور امام علی سامنے کھڑے ہوئے تھے، مولا کو دیکھ کے بی بی ام البنین کہتی ہے مولا غضب ہو گیا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کہا گھبراتے کیوں، ابھی کھولے گا۔ مولا کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر پکارا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ مولا حسین آئے تو مولا حسین کے آغوش میں مولا عباس کو دیا۔ جیسی مولا حسین کی آغوش میں مولا عباس آئے، فوراً انہوں نے آنکھیں کھول کے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ عباس اس بندے کا نام ہے۔ علی نے دنیا میں آنے کے بعد چہرے رسول کی زیارت کی، اور مولا عباس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ امام حسین کا چہرہ تھا۔ تو بس دوستو، مولا آئے، اب میری طرف دیکھو، آغوش رسول میں میرا مولا آیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنی زبان مولا علی کی زبان منہ میں دے دی، اور یہ دنیا کو بتایا کہ میں نے اپنی زبان دی ہے علی کو، میں نے اپنی زبان دی ہے علی کو، زبان دے دی۔ اور پہلا جو رزق پہنچا وہ لواب دہن پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ یہ پہنچا، اس کے بعد اب رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ اب یہ جو منظر تھا دوستو، پلیز میری طرف دیکھو، یہ جو منظر تھا، آغوش میں گود میں میرا مولا رسول کے آغوش میں، ایک سائڈ پہ ابو طالب کھڑے ہوئے جناب ابو طالب، اور ایک سائڈ پہ جناب فاطمہ بنت اسد، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دونوں امام علی اور رسول اللہ، اللہ کے رسول، اپروکسیمیٹلی 28 ایئرس کے بعد پھر ملاقات ہوئی تھی۔ 28 ایئرس کے بعد دونوں کی ملاقات اپروکسیمیٹلی 28 سال کے بعد ہوئی۔ یہاں پہ شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آئے، جشن پڑھا نا اس لیے شاعری بھی کر رہا۔ 4 مصرے یاد آئے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب آغوش علی میں، آغوش رسول میں امام علی آئے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو اس وقت شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی نگاہوں، غور سے سنا، انجوائے کرو، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ 28 سال کے بعد مل رہے نا، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ تکمیل تبسم، مسکراہٹ، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے، ارے کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں گے۔ جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں گے، آپ امیجن کرو کہ کیا منظر ہوگا کہ مولا علی اور خانہ کعبہ اور اللہ کا رسول۔ بس دوستو، وہاں پہ دونوں سے ملاقات ہوئی۔ اب رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ سناؤ، تو اب امام علی نے کیا سناؤ؟ توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی۔ یہ ساری چیزیں سنانے کے بعد رسول نے کہا یا علی قرآن بھی سنا دو۔ کتنا یقین ہے، کتنا کانفیڈنس ہے۔ کہا قرآن سنا، بھی قرآن نازل نہیں ہوا،
قرآن ابھی آلموسٹ 12-13 ایئرس کے بعد نازل ہوگا، آلموسٹ 12-13 ایئرس کے بعد نازل ہوگا، لیکن اللہ کے رسول خواہش کیا کر رہا کہ یا علی قرآن پڑھ کے سنو۔ اب اگر کوئی آپ کو بولے قرآن پڑھو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ کون سا سورہ پڑھیں گے؟ الحمد پڑھیں گے، یاسین پڑھیں گے، یوسف پڑھیں گے، مزمل پڑھیں گے، محمد سورہ پڑھیں گے، رحمان پڑھیں گے، بقرہ پڑھو گے؟ بقرہ کبھی نہیں پڑھو گے، یہ سارے سورے۔ لیکن امام علی سے جب رسول نے کہا کہ یا علی قرآن سناؤ تو علی نے کیا کیا؟ علی نے قرآن مجید کا وہ سورہ پک کیا، 23rd سورہ، سورہ قرآن مجید کا 23rd سورہ، سورہ مومنون، سورہ مومنون اٹھائے، سورہ مومنون اٹھا کے اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون، جس سے میں نے اپنی جشن کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مومن فلاح پا گیا۔ علی نے آتے ہی زمین کے اوپر ابھی پہلا قدم پڑا، جیسے ہی امام علی آئے اناؤنس کیا کہ آج سارے مومنین فلاح پا گئے، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آ گئے، میں آ گیا، امیر المومنین آ گیا، مومن کے لیے فلاح۔ لیکن شرط، کنڈیشن کیا ہے کہ فلاح مومن کے لیے ہے، ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میں مومن ہوں، بس یہ چیک کرو۔ آج کی رات کو، آج کی رات مولا کو گفٹ دینا، 13 رجب کی رات ہے، پورا دن تمہارے اوپر ایک رحمت کا دن تھا، اور یہ رحمت کی رات آ گئی، شب جمعہ، تو یہ چیک کرو کہ کیا میں مومن ہوں، اگر نہیں ہوں تو مومن بنو۔ مومن وہی ہوتا جو سیرت علی پہ چلے، مومن وہی ہوگا جو امام علی کے پاتھ پہ چلے گا، مومن وہی ہوگا۔ دیکھیے دوستو، ایک میرا جملہ غور سے سنو، علی کی شان کو سب نے مانا ہے، شان علی ایسی ہے کہ ہر آدمی اس کا ایکسپٹ کرتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جاہل ایکسپٹ نہیں کرے گا، لیکن جو پڑھا لکھا ہے وہ تو شان علی کو مانے گا، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب مولا کی شان کو مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ مومن وہ ہوگا کہ جو شان کو بھی مانے، فرمان کو بھی مانے۔ You understand what I say؟ شان کو بھی مانے اور فرمان کو بھی مانے۔ اب آج سے مولا علی کی شان کو تو سب مان رہے ہیں، بہترین اعمال میں فرمان علی کو ایکسپٹ کرو، سیئنگز آف امام علی کو، مرضی علی کو اپنی طرف لے کر آؤ۔ جو علی کی مرضی، اب اپنی مرضی نہیں چلانا، میری کوئی مرضی نہیں، جو مرضی امام علی ہے وہ میری مرضی، وہ ہے اطاعت۔ علی کو جو شیعہ چاہیے وہ اطاعت گزار چاہیے، علی کو جو شیعہ چاہیے وہ اوبیڈینٹ چاہیے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، اگر تم اوبیڈینٹ بن جاؤ، امام علی کے اوبیڈینٹ بن جاؤ تو تمہارے لیے فلاح ہے، امام علی کے تم اوبیڈینٹ بن جاؤ تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی بلیسنگ اللہ کی ہم کو ملی ہے۔ آج 13 رجب کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے آج ساری رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، جتنی رحمت کے دروازے ہیں ساری رحمت کے دروازے امام علی کے نام پہ کھلتے ہیں۔ تو آج جو مانگنا ہے علی سے مانگ لو، جتنا مانگنا ہے علی سے مانگ لو، تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، علی دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ عزیزو کوشش کرو، تب یہ چیک کرو کہ مولا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اتنی برتھ ڈے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہر طرف مولا علی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی۔ اللہ کا شکر ہے، جب بھی نجف، ہر سال میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا، لیکن اس سال انڈیا میں اس لیے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، تو نجف اشرف میں مولا کے روزے میں اللہ ہم کو آئندہ سال زیارت نصیب کرے، اور ہم یہ جشن آئندہ سال زمانے کے امام کے ساتھ نجف اشرف میں کرے۔ ایک عجیب شان ہے، ہر طرف سے لوگ آ رہے، امام سے مانگ رہے اور امام عطا کر رہا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ سے پوچھ رہا، بس میں ختم کر رہا، میں آخری حصے پہ آ گیا، کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ تم نے آج امام علی کو برتھ ڈے گفٹ کیا دیا؟ لندن میں کیا گفٹ دیا مولا کو؟ جب تم کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہو تو گفٹ لے کے جاتے ہو، جب بھی کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہو تو گفٹ تو لے کے جاتے ہو نا، ایمٹی ہینڈز تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ تم آج مولا علی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، گھروں میں کی ہوگی،
اب اہل بیت چینل پہ کر رہے ہیں. کیا گفٹ تیار کیا ہے علی کے لیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ مولا کوئی دولت مانگیں گے، پاؤنڈ مانگیں گے. مولا پاؤنڈ نہیں مانگیں گے، مولا ڈائمنڈز نہیں مانگیں گے. علی کو کیا ضرورت ہے؟ جس کے بیٹے کے پانی کا دوہون جواہرات بن جائے، ڈائمنڈز بن جائے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو اللہ کا افضل ترین بندہ ہے، افضل ترین بندہ ہے، کہ جس کے وجود ہمارے لیے برکت ہے، جو 11 اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، وہ علی. اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جو حسنین کا بابا ہے، حسن اور حسین جیسے بیٹوں کا بابا ہے، وہ علی کو برتھ ڈے میں کیا دے رہے ہیں؟ میری خواہش ہے آپ سے کہ علی کو برتھ ڈے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. امام علی کی پوری 63 ایئرز کی لائف صرف ایک کے لیے، ایک کام کے لیے گزری کہ لوگ اللہ کو مان لیں، صراط مستقیم پہ آ جاؤ. وہ کام کرو جس سے تمہارا مولا راضی ہو جائے. آج ہر چیز چھوڑ دو، کوشش کرو کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا. اور مولا کو جب تم گفٹ دینے لگو، ہم کیا گفٹ دیں گے؟ سلوات پڑھ کے گفٹ دو. سب سے پہلے آج سلوات پڑھو 5، 9، 18، 100 مرتبہ، کوئی واجب نہیں. پڑھ کے بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کو مبارکباد دینا. بس میں آخری سے پہ آ گیا. جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو آج مبارکباد دو سلوات پڑھ کے. اس لیے کہ دوستو، جس تم تصور کرو گے کہ اگر کوئی بیوی کسی کے گھر میں ولادت ہو اور وہ خاتون اپنے بچے کو لے کے باہر آئے اور کوئی فقیر باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ فقیر یہ بولے، کوئی بیگر یہ بولے کہ بی بی تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے، اس بچے کے نام پہ اس بچے کا صدقہ دے دو. کتنی بھی غریب عورت ہوگی، کتنی بھی غریب عورت ہوگی، کچھ تو دے گی کہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے مانگا ہے. دوستو، فاطمہ بنت اسد علی جیسے بیٹے کی ماں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے، ابو طالب کی بیوی ہے. تم اس بیوی سے آج مانگو اور یہ بولو کہ بیوی میں آپ کو سلوات کا تحفہ، آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی جتنی حاجات ہیں، جو آپ کی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو آپ کی لائف میں ہرڈلز ہیں، وہ چیزیں تم آج تمہارے لیے کھل سکتی، وہ راستے کھل سکتے، بیماری سے بچ سکتے، پریشانیوں سے بچ سکتے. ساری وہ چیزیں اللہ کے نام پہ، اللہ سے امام علی کے نام پہ آج مانگ لو. ان کو مبارکباد دو. اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو مبارکباد دو کہ ان کے وارث دنیا میں آیا، ان کا داماد، ان کا بھائی دنیا میں آیا، ایک لوٹا داماد. اس کے بعد شہزادی کونین کو، زوجہ امیر المومنین کو، مظلوم بیوی کو مبارکباد دینا امام علی سلسال سلوات کے ذریعے. اس کے بعد امام علی کی دونوں بیٹیاں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو سلوات پڑھو اور ان کو ہدیہ کرو. آپ امیجن کرو آج جناب زینب کتنا خوش ہوں گی، آج بی بی ام کلثوم کتنا خوش ہوں گی. مولا عباس اور شہزادہ محسن کو بھی سلوات پڑھ کے مبارکباد دینا. پھر مولا حسن، مولا حسین سے لے کے زمانے کی ماں، آج زمانے کا امام صحیح معنی میں حقدار ہے مبارکباد لینے کا. ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے شب جمعہ آج امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو کہ مولا اصل وارث امیر المومنین آپ ہیں، اس دور کے علی آپ ہیں. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اصل آئندہ سال یہی محفل ہم آپ کے ساتھ کریں. مولا آپ ہم سے راضی ہو جاؤ. زمانے کے امام کو مبارکباد. عریضہ لکھو آج امام کو مبارکباد کا. آج ابھی 3 دن ابھی مولا کعبے کے اندر ہے. عریضہ لکھو کہ مولا آپ کو مبارک، یا فرزند علی آپ کو مبارک ہو آپ کے دادا کی بڑی. آپ دیکھو کہ آپ کو کیا تحفہ امام کی طرف سے ملتا ہے. آج کی رات جب آپ تم یہ ساری سلوات کے تحفے پڑھ، یہ سارے سلوات کے تحفے پڑھ کے نیت تم یہ بھی کرنا کہ یہ ساری سلوات جو میں نے مبارکباد دی، میں نے اپنی ماں کی طرف سے دی، اپنے باپ کی طرف سے دی، اپنے بھائی کی، مومنین کی طرف سے دی. یہ ضرور بولنا کہ ہم نے سارے بادشاہ شب جمعہ
لندن والے لکی ہے کہ آج 13 رجب کی رات شب جمعہ آ گئی، ہماری شب 13 آ رہی ہے سب کانٹیننٹ میں. تو یہ دعا کرو کہ شب جمعہ جو مغفرت کی رات ہے، جو مرحومین کی رات ہے، اللہ تجھے ولایت امیر المومنین کا واسطہ، ولادت امیر المومنین کا واسطہ، میرے مولا کی ولادت، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ، کہ جتنے مرحومین ہیں آج ان کو بخش دے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ علی کی ولادت کے صدقے میں زمین اور آسمان میں جب خوشیاں منائی جا رہی، اور زمین کے اوپر جو تم خوشیاں منا رہے، یہ ساری خوشیاں تم اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے بھی وقف کر دو، ماں باپ کو بھی تحفہ دے دو، تو سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار کہ میرے بیٹے نے آج اتنی بڑی عظیم تیری رحمت کا دن تھا، اس رحمت کے دن میں میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، اب تو بھی اس کو یاد رکھ. جن جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے سو دے آر سو لکی کہ امام کی ولادت کی محفل اہل بیت چینل سے انہوں نے اسپانسر کی، اور یہ اتنی عظیم کہ آج شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ان کے بھی مرحومین کے درجات بلند ہو گئے، جنہوں نے اسپانسر کیا ان کے بھی، اور جن جن کے آج بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو. ایک صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد پر. اور میں ایک بات بولوں یہاں پہ روک کے، جن جن لوگوں نے آج اسپانسر کیا ہے مولا کی محفل کو، اہل بیت چینل لندن سے جنہوں نے اسپانسر کیا، دے آر سو لکی. وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ زمین کے اوپر لندن میں ہزاروں لوگ ہیں، اینڈ ویل ٹو ڈو ہے سب، دے آر آل ویل ٹو ڈو. علی نے اپنی ولادت کی محفل ان سے کروائی ہے. آپ سمجھ لیں میری بات، دے آر سو لکی، سو لکی. امام علی کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کیا علی کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ علی کسی سے بھی اسپانسر کرا سکتا، لیکن جن لوگوں نے آج اسپانسر کیے دے آر سو لکی کہ امام علی نے پورے لندن میں ان کو چنا اور چن کے کہا کہ تم میری محفل کو اسپانسر کرو. آپ کو معلوم یہ ایک جشن جن جن لوگوں نے اسپانسر کیا، یہ ان کی بخشش کا سہارا بن سکتا. یہ لوگ بول سکتے، ان کے اعمال نامے میں آ جائے گا کہ ان لوگوں نے 1442 ہجرہ 2021 میں امام علی کی محفل کو، ولادت کی محفل کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا. ہو سکتا ہے یہ عمل اتنا پسند آ جائے اللہ کو کہ اسی عمل کے ذریعے ان کی بخشش کا سہارا بن جائے، ان کے رزق کا کھل جائے، ان کے معلومین کے درجات کو بلند کرے. بس دوستو، اس لیے کہ فنڈ ریزنگ ہے، اس لیے میں جلدی ختم کر رہا ہوں. اب آپ سے ملاقات ہوگی پرسوں انشاءاللہ، سیٹرڈے، آپ کا سیٹرڈے ایک مجلس ہے بی بی زینب کی شہادت کی اسی چینل کے اوپر. آج ولادت کی محفل کر رہے، تم اگر علی کو راضی کرنا چاہتے، مولا حسین کو راضی کرنا چاہتے، شب 15 رجب اہل بیت چینل پہ میں بی بی زینب کی شہادت کی مجلس پڑھوں گا، شب شہادت کی. آپ سے خواہش کہ جن لوگوں نے آج اسپانسر نہیں کیا، کون ایسا ہے لندن میں، یو کے میں، پوری دنیا میں جو پہلی بانیہ مجلس ہے، جو پہلی بانیہ مجلس ہے زمین کے اوپر، اس کی مجلس کو اسپانسر کرو. کیا تمہاری زندگی بدل جائے. میری خواہش جو سن رہا مجھے، شہزادی زینب سے بہت محبت کرتے ہو، شریکت الحسین، اس بی بی کے لیے، اس بی بی کی مظلوم بی بی کی شہادت کی مجلس سیٹرڈے کے دن شام میں 8 بجے اسی چینل پہ پڑھوں گا. میری خواہش کہ ہر مولا کا چاہنے والا اس کو اسپانسر کرے. تو بس دوستو، آج ایک عظیم خوشی کی تاریخ تھی، مولا کی ولادت کی تاریخ. 13 رجب گزر گئی. مولا آپ کا ایک ایک عمل جو کل رات میں آپ نے اعمال کیے اور دن بھر جو آپ نے کیا، اگر ابھی بھی نہیں کیا تو کسی غریب کو علی کے نام پہ کھانا کھلانا، کسی یتیم کو بیک ہوم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جو سن رہا، کوئی افریقن ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی پاکستان کا، یورپ امریکہ، جا کے بھی اپنی اپنی فیملی میں کوشش کرو کہ ابھی بھی وقت ہے، 10 پاؤنڈ کسی غریب کو بھیج دو، کسی یتیم کو بھیج دو کہ 13 رجب تم گرینڈ سیلیبریٹ کر رہے.
تم گرینڈ طریقے سے اس جشن کو منا رہے، تم گرینڈ طریقے سے عید کر رہے، تم نہیں چاہتے کہ کوئی یتیم کی بھی عید ہو جائے، تم نہیں چاہتے کہ کسی دینی مدرسے کے بچوں کی بھی عید ہو جائے۔ اب فنڈ ریزنگ ہونے والی ہے، اس میں ان بچوں کی عید کر دو کہ جو بچے دینی مدرسے میں پڑھ کے امام کے لشکر کے سپاہی بنیں گے، لشکر امام کے یہ لوگ سپاہی بنیں گے۔ تو میری خواہش آپ سے یہی ہے کہ فنڈ ریزنگ میں بھی شریک ہو اور بچوں کو سپانسر کرو۔ بس امام علی کی ولادت کی محفل کی قبولیت کے لیے، آج کے اس جشن کی قبولیت کے لیے، آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے رزق میں برکت کے لیے، آج جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی، اور جنہوں نے سپانسرشپ نئی بھی کی، آج شب جمعہ ہے، ساری دنیا کے مولا کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت کے لیے اور جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ پروردگار بحق مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پروردگار ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول فرما لے، پروردگار ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے مولا علی کی ولادت کی محفل کی، اور جن جن لوگوں نے آج کی اس جشن کو، اس محفل کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلی جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اسی بی بی کی مجلس ہے انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن اہل بیت چینل کے اوپر، آپ ہر مومن آگے بڑھے اور اس مجلس کا سپانسر کرے۔ انشاءاللہ اس مجلس میں بی بی کے کچھ اعمال بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اس کے پھر دعا کر رہا کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کو جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں تو رحمتوں کو نازل فرما، اور ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ اللہ ایک صلوات پڑھے یہ دعاؤں کی قبولیت اور جشن کی قبولیت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھنا جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام جناب ڈاکٹر باقر زیدی صاحب کے والدہ کے لیے اور ان کی بیوی کے، ان کے اہلیہ کے مرحومین کے لیے، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی آج شب جمعہ ہے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد